سو آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ملے گا انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں درختوں کے سائے تلے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کو وہاں قسم قسم کے میوے میسر ہوں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام پہنچایا جائے گا اور مجرموں سے کہا جائے گا اے مجرموں تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ صرف میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کفر و انکار کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیتے، پھر یہ اگر راستے کی طرف دوڑتے بھی تو کیسے دیکھتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے مساکن میں ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر یہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے۔ اور جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو اس کی جسمانی قوتوں کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں۔ سو کیا یہ نہیں سوچتے؟ اور ہم نے اس نبی کو شیرگوئی نہیں سکھائی اور نہ یہ اس کی شان کے مناسب ہے۔ یہ کلام تو ایک زبردست نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو عذاب سے ڈرائے اور منکروں پر حجت تمام ہو جائے۔ کیا انہوں نے بغور نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہیں، اور ہم نے جانوروں کو ان کا مطیع بنا دیا، سو بعض تو ان میں سے سواری کے لیے ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بھی بڑے فائدے اور مشروب ہیں۔ کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا رکھے ہیں تاکہ شاید ان کو مدد ملے، اور وہ معبود ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جبکہ کفار ان کے حاضر لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کرے، ہمیں معلوم ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جن کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ کھلے بندوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے اور یہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور خود اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی؟ کہہ دیجئے وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ وہ جو تمہارے لیے ہرے بھرے درختوں سے آگ پیدا کرتا ہے پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی تو پیدا کرنے والا اور خبردار ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی۔ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔